جګرانو کتونکو نن سبا کې تاسو وایو هرکلی او لکه تاسو ما ویلي چې حضرت خان مومن صاحب موږ سره ناست د 15 جولای حوالې سره یو بل خبر هم ده چې تاریخي اهمیت هم دی هغه څه دی جی حضرت صاحب 5 جولائی دې دپاره لکه دې ته بلیک ډے وایي او بلیک ډے ورته بلکې خلک دا وایي چې 5 جولائی 1977 کې د ذوالفقار علي بټو وزیر اعظم د هغه چوکۍ نسکوره کړی شوه یعنې جنرال ضیاء الحق چې کوم دی هغه اقتدار سنبال کړو ایز آرمی چیف مارشل لا ایڈمنسټریټر په یعنې 14 اگست 1973 کې هغه وزیر اعظم جوړ شو او په 5 جولائی 1977 کې د اقتدار نه محروم کړی شو نو 5 جولائی اهمیت په دې حواله سره 4 اپریل 1979 کې یعنی هغه ته پانسی ورکړی شوله هغه د دې دنیا نه رخصت شو نو که به وګورو 5 جون 1928 کې هغه په لاړکانه کې پیدا شوی ذوالفقار علي بټو په 1971 کې هغه پیپل پارټۍ بنیادي ایښودی او دا د پارټۍ بنیادي ایښود د بانی چیرمین دا د پارټۍ سربراہ و د پارټۍ بنیادي ایښودی او په 1973 کې د دې پارټۍ اقتدار کې ذوالفقار علي بټو یو اهم شی چې کوم دی هغه قادیانیان یعنی هغه قانون سازی کړی و په هغه وخت کې د هغه په دور حکومت کې شوی نو هغه قادیانیان چې کوم غیر مسلم او 1973 آئین چې کوم دی ذوالفقار علي بټو په دور اقتدار کې پاکستان ته چې کوم 1973 آئین دی هغه د ذوالفقار علي بټو د دې اهمیت په دې ډېر لوی پولیټیشن ګرانو کتونکو یو داسې خبر در سره شیر کوم چې عجیب هم ده او افسوسناک هم ده ملیشیا کې یو ښځه سکار پسې بهر ووته او بیا واپس رانغله خلکو له ټوله خاون ورپسې ووتو نو هغې چې وکتل نو ښځه لاره کې هغې یو اژدها وکته او د اژدها خېټه ډېره زیاته غټه وه نو هغه پوه شو چې یاره او د دې ښځه بالکل باډي ټیک ټاک وه خو اصل کې د دې اژدها طریقه دا یي چې دا کس مړکوي نو اول ترې راتاو شي مالو بیا راځو ستاسو په وړاندې ډېره مننه نظر خان محمد صاحب ستاسو چې تاسو رالي ډېر خوند یې وکړو تاسو سره ګپ شپ په خاص توګه باندې نیکسټ ټایم ماله به حل راکوي د دې د لوډ شیډینګ ولې چې خلک اوس به کمپلینټ کالز کوي هغوی به ډیفینیټلی دا کمپلینټ خو د ټولو دی چې نیکسټ ویک انشاءالله په دې باندې سلوشن د دې راوباسو انشاءالله ګران کتونکو یو دمالو بیا به راځو موږ سره به یو نوی میلمه راځي هغې پورې خپل ټي وي چینل بدل نه کوي ولې چې ډېر امپورټنټ خبرې دي سبا کې او زمونږ خیبر پښتونخوا پولیس ډېره بې حده قرباني ورکړې ده ډېر پولیس ځوانان پکې شهیدان شوي دي او اوس هم شهیدان کېږي لګیا دی ګرانو کتونکو د حسن علي شاه صاحب یو رپورټ دی اول هغه ګورو او بیا راځو په دې خبرې کوو کاشف ذوالفقار صاحب له تکلیف ورکړی چې هغې راشي اسٹوڈیو تھا موږ سره موجود دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک میں بالکل سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پولیس کی طرف کیسے آئے کیا موٹیویشن تھی کیا ایسی بات ہوئی جس نے کاشف کو مجبور کیا کہ میں پولیس میں آؤں گا پولیس میں اسپیسیفکلی آپ کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کا کوئی مجھے جنون نہیں تھا پولیس میں آنے کا مگر یہ ایک پیشن تھا کہ زندگی میں کچھ اچھا کرنا کچھ بڑا کرنا تو آبویسلی دیٹ لیڈ می ٹوورڈس کمپیٹیٹیو ایگزامس اور پھر میں دا پلیس ویئر آئی کم فرام گجرات سے تو ہماری سوشل سیٹنگ میں جو چیز آبویس ایک بڑی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی جلدی مدد کر سکتے ہیں تھوڑا سا انصاف کی ڈسپنسیشن میں آپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں تو وہ ہمیں پولیس کا محکمہ ہی نظر آیا اچھا پولیس کا محکمہ آپ کو نظر آیا اس میں لیکن گھر والوں نے تو تھوڑا کہا ہوگا کہ بیٹا پولیس تو ماں باپ کو تو ہوتا ہے نا بہن نہیں اس طرح کی نہیں تھا فیملی میری کافی جو ہے وہ دے آر ان گورنمنٹ سروس میری والدہ بھی ٹیچر تھیں انفیکٹ میرے جو دادا تھے ہی واز ان پولیس تو وہ ایک ریفرنس تھا کسی نہ کسی طرح سے ذہن میں مگر میں اگر ذاتی طور پہ وین آئی لک بیک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سوشل سرکمسٹانسز تھے دے پشڈ می ٹوورڈس جوائننگ پولیس سروس اچھا کتنے سال ہو گئے آپ کو اب پولیس میں آئی ایم ان پولیس سنس 2011 اچھا 2011 سے 2011 سے کوئی اچیومنٹس 2011 سے ابھی تک جس کو آپ نہیں بھلا سکتے ایسی اچیومنٹس جو آپ کو یاد آتی ہیں ابھی بھی
کافی زیادہ کیسز ہیں جس میں اگر میں یاد کروں اے ایس پی سے لے کے یہاں تک پہنچنے تک کافی زیادہ کیسز ہیں جس میں ہم نے لوگوں کی ہیلپ کی, ڈاؤن ٹروڈنس کی ہیلپ کی. مطلب ایسے کیسز ہیں جو مجھے فنگر ٹپس پہ یاد ہیں, مگر جو ایک دو کیسز ہیں جس میں ہم نے مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر پایا ہوں, وہ بینگ ڈی پی او دیر مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں ہم نے آنر کلنگ کے کافی کیسز تھے جو کہ ہم وی ٹرائی ٹو برنگ ڈاؤن ٹو دی لیول آف 0 کیسز ان اے منتھ. تو دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ ٹو مائی اوپینین. منتھ میں آپ 0 تک لے آئے تو بہت بڑی اچیومنٹ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری کولیبریشن تھی ود دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اس کے بعد جوڈیشری, اس کے بعد لوکلس کا پریشر کرنا, کچھ چیزیں تھیں جس طرح کلچر تھا وہاں پہ اس کو چینج کرنا, تو میری ٹیم نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. تو میرا دیٹ از ون تھنگ کہ اگر میں کسی ایک بندے کی بھی, کسی ایک خاتون کی بھی, لڑکی کی بھی جان بچا پایا ہوں تو دیٹ برنگز می ٹو دی سیٹسفیکشن کہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں کہ کہاں کہاں آپ پوسٹ ہو چکے ہیں ابھی تک, پوسٹنگ کہاں کہاں ہوئی ہے؟ میں نے اس صوبے کے کافی جگہوں پہ میں نے سرو کیا, اسٹارٹنگ ود ایبٹ آباد, ہری پور, اس کے بعد پشاور میں نے ڈفرینٹ کو 5ویں یا 6ٹھی میری اسائنمنٹ ہے. پشاور از جسٹ لائک اے سیکنڈ ہوم ٹو می. نوشہرہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رہا, دیر میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رہا, باجوڑ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رہا. تو کے پی از جسٹ لائک اے سیکنڈ ہوم. تو اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اسلام آباد بھی وہاں پہ میں گزارا. تو اس نوکری کی وجہ سے اینڈ تھینکس ٹو مائی سروس ان کے پی آئی گاٹ اپرچونیٹی ٹو اسٹڈی اوورسیز ایز ویل. میں ایک اسکالرشپ پہ یو کے گیا, وہاں سے میں نے LLM میں ڈگری کی. پھر ایک اور فیلوشپ پہ میں US گیا, وہاں پہ بھی میں نے اسپیشلائزیشن کی لا ان ہیومن رائٹس میں. سو آل تھینکس ٹو مائی سروس ان کے پی. اچھا کیا سمجھتے ہیں کے پی میں کرائم ریٹ کے حوالے سے یا کے پی میں لوگوں کے رسپانس کے حوالے سے یا اویئرنیس کے حوالے سے ایز پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے ہیں؟ کے پی میں جو کرائم کا کلچر ہے یا اوورآل کلچر ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کی پولیس فورس کو بھی. جہاں پہ لوگ مختلف صوبوں کا موازنہ کرتے ہیں پنجاب کے ساتھ اسپیشلی, تو پنجاب کا جو پریڈامنیٹلی کلچر ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے پنجاب کی پولیس فورس کو. اسی طرح سے کے پی کا جو کلچر ہے جیلیٹیرین ہے بہت زیادہ. اس کے بعد لوگوں میں اس طرح کے کمپلیکسز نہیں ہیں جس طرح کہ پنجاب کی سوسائٹی بڑی کمپلیکس ہے. تو یہاں پہ کمپیریٹیولی پولیس آفیسر کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہے. تو کرائم کو ہم بیسیکلی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کرائم اگینسٹ پرسن ہے جس میں روزمرہ کی لڑائی جھگڑے قتل مقاتلے ہوتے ہیں, اور ایک کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے جس میں آپ کی چوری چکاری سے لے کے اسنیچنگ, اسٹریٹ کرائم, ہر چیز میں اس میں ہم لے کے آتے ہیں. اور تھرڈ کیٹیگری تھوڑا ہارڈ کور کرائم ہے جس میں آپ کی ملیٹنسی بھی آتی ہے, ٹیررزم بھی آتا ہے. تو یہاں پہ کرائم اگینسٹ پرسن میں موسٹلی چونکہ جرگہ آپ لوگوں کا بڑا افیکٹو ہے ٹریڈیشنلی, تو وہ منطقی انجام تک وہ چیز پروسیکیوشن وائز نہیں پہنچ پاتی. بڑے کام کیسز میں موسٹلی لوگ لڑائی کرتے ہیں, پرچہ ہوتا ہے, اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو پولیس کی اسی لیے ہمارا انویسٹیگیشن سائٹ کے پی میں کافی کمزور ہے. کرائم اگینسٹ جو پراپرٹی ہے جس میں اسٹریٹ کرائم باقی چیزیں, اس میں ہماری ڈیٹیکشن بہت اچھی ہے. کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے پولیس کا پروفیشنل وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت اچھا ہوا. اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے ٹیررزم کی ملیٹنسی پہ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے اے ورڈ اباؤٹ اٹ. وہ آپ کو پتہ ہے جی کے پی پولیس بالکل جو ہے وہ شیروں کی طرح لڑی ہے, اور غازیوں کی اور بہادروں کی اور شہیدوں کی یہ فورس ہے. اور ہم نے خود دوران سروس یہ دیکھا کہ ایک چوک میں ایک ٹریفک والے کی یا پولیس والے کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ ڈیوٹی کے لیے پہنچ جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم اکراس دا ورلڈ پولیس فورسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اتنی ریزیلینس, اتنی بہادری, اتنی جواں مردی کوئی ایک پولیس فورس کولیکٹیولی جو ہے وہ کرے. آج بھی ریسورسز وائز دیکھیں, باقی چیزوں دیکھیں, وہ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, کام میں زیادہ ہیں, پروفیشنلزم پہ بات ہو سکتی ہے, مگر ایک چیز ہے وہ ہے کہ کام کی خاطر, فورس کی خاطر جان دینے کا جو جذبہ ہے وہ اس فورس کے علاوہ میں بہت کم لوگوں سے میں نے دیکھا. اچھا میں نے ٹریول کیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان, تو پنجاب, ایون کراچی میں بھی, لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, بلکہ پولیس کچھ زیادہ ہی سخت ہے. پشاور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پبلک اور پولیس کے درمیان ایک رشتہ ہے جو ایک بڑا خوشگوار رشتہ ہے, اور
یہ شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. یہ کیا وجہ کیا ہے یہ؟ اچھا ود ان کے پی چونکہ میں نے مالاکنڈ ریجن میں بھی سرو کیا, پشاور ویلی میں بھی میں نے سرو کیا, نوشہرہ میں رہا, پشاور میں میری کافی اسائنمنٹس ہیں, تو یہاں پہ بھی سب کلچرز بھی ہیں. مالاکنڈ کا اپنا کلچر ہے, ہاں, پشاور ویلی کا اپنا کلچر ہے, مردان سوابی نوشہرہ اور پشاور کا, اور ساؤتھ کا اپنا ایک کلچر ہے. صحیح. تو اولس اور پولیس والا جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ وہ بڑا انٹیگریٹڈ ہے. تو یہاں پہ میں نے جس طرح میں نے پہلے مثال آپ کو دی کہ پنجاب کا کلچر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے پنجاب کی پولیس میں. صحیح. تو کے پی کا کلچر جو ہے یہاں پہ گالی گلوچ کا کلچر نہیں ہے, کسی پہ چادر چار دیواری کی بے حرمتی کا کلچر نہیں ہے. بے شک. لوگ چھوٹے بڑے کی تمیز کا کلچر بڑا انسٹیٹیوشنلائز ہے سوسائٹی کے اندر. بالکل. آلدو کہ ابھی چیزیں کافی ڈیٹیریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, وہ اس چیز پہ بحث ایک علیحدہ سی چیز ہے, مگر ٹریڈیشنلی یہاں کی پولیس فورس جو ویلیوز ہیں رسپیکٹ کی, چادر چار دیواری کی, ناجائز پرچے نہ دینے کی, اس طرح کی چیزوں کے اوپر پولیس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ پولیس میں اس کے بعد پھر ٹریڈیشنلی یہاں کی پولیس فورس نے جو وار انگیز ٹیرر میں قربانیاں دی. ایک پولیس والا مسجد کے باہر کھڑا, اس نے خودکش حملہ ور کو گلے سے لگا لیا, بالکل, اور کم از کم 100 بندے کی, 150 بندے کی, 50 بندے کی جان بچائی. تو میرے حال میں ایسے ایکٹس کے تھرو پولیس نے اپنی جوان مردی تو دکھائی مگر اپنی جو ویلیو تھی, اپنی عزت تھی, وہ عوام کے دلوں میں مزید بڑھائی. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں, کولیکٹیو فیکٹرز ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ یہاں پہ کلچر نہیں رہا کسی قسم کا, جس طرح پنجاب کی یا باقی اضلاع میں, باقی صوبوں میں ہم سنتے ہیں کہ پولیس کے لیے روٹین کی بات ہے چادر چار دیواری کا اس کا کرنا. تو میرے حال میں وہ فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں کہ پولیس کم از کم یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرے گی. اچھا, اس پہ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے, اور وہ ہے کہ کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا. آپ کیونکہ آپ گجرات کے ہیں, جب آپ یہاں پہ پوسٹ ہوئے تو آٹومیٹیکلی کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا تھا پہلے آپ کو. بالکل. تو شروع میں تو ڈیفیکلٹی ہوئی ہوگی تھوڑی بہت. شروع میں رہی, بالکل مجھے اس چیز کا ادراک ہے. شروع آئی اسٹارٹیڈ آف ود ہزارہ. ہزارہ از کوائٹ کلوز ٹو پنجابس کلچر. مگر جب کے پی میں ہم لوگ آئے تو پولیسنگ از آل اباؤٹ کامن سینس. پولیسنگ کے لیے کوئی اتنا زیادہ آپ کو رولز ریگولیشن کو لاز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہر کلچر سے, میں نے کہا کلچر ہے پھر سب کلچر ہے, تو آپ ایک کلچر سے نکل کے دوسرے کلچر میں سرو کرتے ہیں جا کے, تو آٹومیٹیکلی یو اسیوم کہ آپ نے یو نیڈ ٹو رسپیکٹ دی لوکل ویلیوز, لوکل جو ایلڈرز ہیں, لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں, جرگا ہے یہاں پہ, پختون ولی ہے, وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں. تو وہ چاہے آپ سندھ میں سرو کر رہے ہوں, چاہے آپ پنجاب میں سرو کر رہے ہوں, تو ہر وہ کامیاب پولیس افسر جو کہ کامیابی سے پولیسنگ کرنا چاہتا ہے, اپنا ضلع چلانا چاہتا ہے, اپنی سب ڈویژن چلانا چاہتا ہے, اپنا تھانہ چلانا چاہتا ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوکل جو ایتھوز ہیں, لوکل ایتھکس ہیں, ویلیوز, اس کو انڈرسٹینڈ کرے. تو ہمارے لیے بھی مشکل نہیں تھا وہ اس کو سمجھنا, اس سمجھ کے لے کے چلنا جس کے ساتھ. ګرانو کتونکو ډېره ښایسته خبرې اترې روانې دي کاشف صاحب سره په خاص توګه باندې د کلچر حوالې سره. خو چې واپس راشو موږ به سټریټ کرایمز باندې خبرې کوو افټر ا ویری شارټ بریک. جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک ټو نن سبا, او موږ د وخت اس ایس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار سره ناست یو, هغې سره خبرې اترې کوو, د سټریټ کرایمز حوالې سره خبرې کوو. کاشف بھائی آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, پشاور واز دا موسٹ پیسفل سٹی. یہاں پہ آپ رات کو 3 بجے بھی نکل جاتے تھے نا. آپ نے 2011 کی بات کی, 10, 11, 12 تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب کبھی کسی کا کسی کے ساتھ, کیونکہ پختون کی یہ روایت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک کے اس سے کوئی چیز لے لے. آج کل کیا ہو گیا, مطلب یہ کون ہے, یہ کون لوگ ہیں یہ؟ اچھا, ایک تو اس کو جو بیسک چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریپڈ اربنائزیشن ہوئی پشاور میں. ایگزیکٹلی. تو جو چیز ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ لوکل جو پشاور شہر کے لوگ رہنے والے تھے وہ سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے. بالکل. تو یہ ہم دیہات میں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں, جب باہر سے ایک بندہ بھی آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یار یہ بندہ آؤٹ سائڈر ہے. یس. تو لوگ اس کی خیر خبر رکھتے تھے. ابھی جب ڈیو ٹو نمبر آف فیکٹرس آئی ڈی پیز آگے یہاں پہ, اس کے بعد باجوڑ میں آپریشن ہوا, وہاں کے لوگ آگے, مومند کے لوگ آگے, ٹرائبل ایریا سے آگے, کافی باقی علاقوں سے, اور کچھ لوگ اپنی نوکری کی وجہ سے یہاں پہ آگے کافی آباد ہوئے. جی. تو پشاور میں اس تمام فیکٹرز نے, پھر اس کے بعد ایک انفارچونیٹلی افغان کا فیکٹر ہے, اور ہم سب کو دوش نہیں دے سکتے, مگر اس میں کچھ کافی سارے لوگ اس طرح کے تھے جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے. پھر ایک گروتھ شہر کی اس طرح سے ہوئی کہ وہ بڑی ہیپ ہیزڈ گروتھ تھی,
جس کو پراپر طریقے سے پلان نہیں کیا گیا. تو دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پشاور کی جغرافی ہے. پشاور از سچویٹڈ نیکسٹ ٹو خیبر, بالکل, اینڈ نیکسٹ ٹو آلموسٹ نیکسٹ ٹو افغانستان. بالکل. تو یہ ٹیررزم کا روٹ رہا, آپ نے جتنے ہی ٹیررزم امپورٹ کیا, اس کے بعد آپ کی ویپنائزیشن, میں یقین سے گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پر کیپٹا جو ویپنائزیشن ہے پاکستان میں سب سے زیادہ اس علاقے میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آئس لے لیں, آپ ڈرگز لے لیں, کوئی بھی نشہ لے لیں, تو اس جغرافی کی وجہ سے پشاور ہیز آلویز بین اے ٹرانسپورٹیشن روٹ. یہاں پہ ڈرگز سستی ہے, آسانی سے مل جاتی ہے, یہاں پہ ویپن سستا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے. تو یہ آپ کو ٹریگر کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی کریں تو اس میں وائلنس کا استعمال زیادہ ہو. ابھی ہم نے جو دیکھا کہ کافی سارا لوگ جو باہر سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے, کیونکہ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حیات آباد کے اندر رہنے والا بندہ حیات آباد کے اندر کارروائی نہیں کرے گا, کرائم نہیں کرے گا. گلبہار میں رہنے والا بندہ گلبہار کے اندر کام نہیں کرے گا, وہ بندہ ڈیفینیٹلی باہر سے آ کے گلبہار میں کرے گا. خیبر سے بندہ آ کے حیات آباد میں کرے گا. تو اس طرح کے فیکٹر سے ابھی تو کمپیریٹیولی خیبر میں ہماری ریٹ کافی حد تک قائم ہے پولیس کی, ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ ریڈ کرتے ہیں لوکل پولیس. مگر بیک ان 2015-16 when I was aspirant here, تو ہمارے لیے بالکل پراپر علاقہ غیر تھا کہ پولیس وہاں پہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتی تھی. تو چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, مگر ایٹ دی سیم ٹائم میں نے آپ کو بتایا ریپڈ اربنائزیشن ہے, رورل ٹو اربن مائگریشن ہے, لوگ دیہات سے شہر کی طرف آنے کا رجحان بڑھا. اور پھر اس کے بعد یہاں کی ٹیررزم کی وجہ سے ایلیٹ کلاس اور مڈل کلاس بھی جو افورڈ کر سکتے تھے وہ لوگ پنڈی اسلام آباد چلے گئے. اب وہ اسپیس کو کور کیا باہر سے لوگوں نے آ کے, ان کی اپنی کوئی ویلیوز نہیں تھی یا اپنی وہ ویلیوز لے کے آئے. پشاور کی جو ویلیوز تھیں اس کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہو سکے کسی طریقے سے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اس لیے وہ جھگڑے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ہاسپٹلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ فائرنگ کے کیسز زیادہ آتے ہیں, اور مطلب روزمرہ کی بنیاد پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور کے سراؤنڈنگز میں کافی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک مشروم گروتھ ہو گئی. اب اس میں زمینوں کے لانجے, زمینوں کے جھگڑے, اس میں فیملیز کے ڈسپیوٹس, جائیداد کا تنازع, جو موروثی جائیداد ہے اس کے مسئلے مسائل, تو رستوں کے مسئلے مسائل. تو اس وجہ سے ہر کیس ناگزیر طریقے سے ابھی پولیس کے پاس آیا, پولیس کے اوور برڈن ہو گئی, اور کسی نہ کسی طریقے سے کرمنل گینگز کو موقع ملا. آپ نے دیکھا قبضہ مافیا کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, تو وہ کرمنل گینگز جو ماضی میں کسی اور طریقے سے انوالو تھے وہ بھی جا کے غریب لوگوں کے گھروں پہ بیٹھ کے, غریب لوگوں کی پلاٹوں پہ بیٹھ کے, ان کی سوسائٹیز کے اوپر بیٹھ گئے کہ ہمیں کچھ دو, تاوان, جو تاوان بھرنے والی یہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے, تاوان کریں ہمارے ساتھ, اس کے بعد وہ چھوڑ کے جائیں گے. تو ان تمام فیکٹرز نے آپ بیرکا بھی گئے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیسنگ کا کہ ڈی اے آفس کا اپنا کام ہے, لیکن ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب ایف بی آئی کی بات آتی ہے تو ایف بی آئی والوں کو حوالے کر دیا, ایف بی آئی والے آ جاتے ہیں بیچ میں, سی آئی اے والے بھی بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جب بہت زیادہ گرینڈ کوئی ایسی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہو. ہوم لینڈ سیکیورٹی والے بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو یہاں پہ آپ کے باقی اداروں کے ساتھ کنیکشنز اور تعلقات اور کسی چیز کو روکنے کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ مورلیس ہمارا بھی وہی سسٹم ہے, مگر میں یو ایس میں رہا ہوں, ٹریننگز بھی میں نے وہاں پہ کی ہیں, اور یو ایس کی جو پولیس فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ریسورسز وائز ہم سے وہ بہت اونچے. آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ این وائی پی ڈی جو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ پاکستان آرمی کے بجٹ کے برابر ہے. تو ریسورسز وائز ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں, مگر ہم کم ریسورسز میں ان سے اچھا کام کر رہے ہیں. بہت یہ چیلنجز منشیات کے, اس کے بعد وائلنس کے, اس کے بعد جو پولیس وائلنس ہے شاید یو ایس میں سب سے زیادہ ہوتا ہوگا. ہمارے تو اس طرح کی داستانیں نہیں ہیں جس طرح کی وہاں کی سننے کو ملتی ہیں. ہم ان سے اچھا کام کرتے ہیں. ہماری کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں, ریسورسز کے ہمارے ایشوز ہیں, مگر جس طرح آپ نے ایف پی آئی کی مثال دی, جس طرح آپ نے سی آئی اے کی مثال دی, تو ہم بھی ہائی پروفائل کیسز میں تمام ایجنسیز آن بورڈ ہوتی ہیں, دے ہیلپ پولیس. تو اس طرح نہیں ہے جی کہ پولیس بالکل سائلوز میں کام کرتی ہے. کچھ کیسز ہیں پیور کرمنل نیچر کے جن کے لیے ہم خود کام کرتے ہیں, کچھ اس طرح کے کمپلیکس کیسز ہیں جیسے کراس بارڈر کیسز ہیں, ایکسٹارشن کے کیسز ہیں, ٹیررزم کے کیسز ہیں, اس میں ہمیں ایجنسیز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو ایجنسیز ہیں لوگوں کے لیے شاید ان کا 1% ایک ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے جی کہ یہ کام کرتی نہیں کرتی, وہ 99% وہ بیہائنڈ دا سین کام کر رہے ہوتے ہیں.
اور موسٹ آف دی ٹائم ان کیسز کو ہم پھر ڈسپوز آف کرتے ہیں. زبردست. تو اسی ماڈل پہ کام فرنٹ پہ آپ آتے ہیں جی, ہم فرنٹ پہ آتے ہیں. اور سی ٹی ڈی یہاں کی بہت اچھا کام کر رہی ہے ٹیررزم کے حوالے سے. بالکل. ایکسٹارشن کیسز میں بڑی کمی آئی ہے. اس کے بعد کڈنیپنگ فار رینسم کیسز آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں, جو ماضی میں بہت زیادہ ہوتے تھے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ سی سی ٹی وی کی کیا حالت ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ وی ہیو سفیشینٹ نمبر آف سی سی ٹی وی؟ اچھا, پہلے تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں کہ سی سی ٹی وی پاکستان میں ایک سیف سٹی کا ماڈل ہے. جو لاہور میں بڑا اچھا کام کرا, اسلام آباد میں کام کرا, پنجاب میں, تو باقی شہروں میں بھی انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. تو ماضی میں جب میں یہاں پہ ایس پی کینٹ تھا 15-16 میں, تو تب یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ کے پی کے لیے. جب لاہور والا سٹارٹ ہوا تب لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے بہت مہنگا لے لیا. مگر اس کی یوٹیلیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور آج کے ایکسپینڈیچر کے حوالے سے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بہت سستا پڑا ان کو. اور ایک انسان کی زندگی سے تو مہنگا نہیں ہے. بہت زیادہ. تو اٹ از نیور ٹو لیٹ, آپ جب بھی اسٹارٹ کریں گے. اور پولیسنگ جو ہے, ویجیلنس جو ہے, سرویلنس جو ہے, یہ اٹ از این ایکسپینسو کموڈٹی. یہ آسان کام نہیں ہے. بالکل. تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیمراز ابھی تقریباً 200 کے قریب کیمراز پشاور پولیس رن کر رہی ہے. ان کو کچھ تو محرم کے لیے ہم نے لگائے, کچھ اراؤنڈ دا ایئر چلتے ہیں, 24/7 چلتے ہیں, جس کو ہم آپریشنلائز بھی ہم نے کیا, اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, ہم چلاتے ہیں. اس کے بعد حیات آباد میں ابھی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ سیف سٹی کا پائلٹ پروجیکٹ لے کر آئیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہماری مین ڈیپینڈنس ہوتی ہے, ریلائنس ہوتی ہے, جو کہ ورلڈ اوور ایک بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ اپنے دفتر کے باہر, اپنے گھر کے باہر کیمراز لگاتے ہیں اور اس کی فیڈ آپ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. یہ بہت اچھی اور آسان چیز ہے. آسان چیز ہے, مطلب برڈن بھی نہیں آتا گورنمنٹ پہ یا پولیس پہ. بالکل. اور بہت سستے ہیں. بالکل. اپنے گھر کے باہر ایک کیمرہ تو ہونا چاہیے ضرور. بالکل ہونا چاہیے. تو کے پی میں تو اس کے بارے میں قانون بھی موجود ہے, ایس وی ای پی جو قانون ہے اس کے 2014 کا. اس کے تحت تو ہر اس طرح کی جو ولنریبل اسٹیبلشمنٹ, جس طرح کا یہ آفس ہے آپ کا, یہ بھی ولنریبل اسٹیبلشمنٹ. بالکل. بینک ہے, پیٹرول پمپ ہے, جیولری کی شاپ ہے, تو دے آر لیگلی باؤنڈ کہ وہ انسٹال کریں کیمراز کو. تو اگر نیکسٹ فیز میں ہم اس کو کبھی سیف سٹی بنتا ہے تو انہی تمام جو پرائیویٹ کیمراز ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے لیں اور ان کی فیڈ ہمارے پاس آ جائے, تو یہ 1000 میں نمبر یہ جا سکتا ہے. اچھا, سیریس باتیں بہت کر لی ہم نے. تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی لائف پہ, پرسنل لائف پہ. کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ سنگل ہیں, میرڈ ہیں, بچے؟ ذرا بتائیے ہمیں کچھ. الحمدللہ میرڈ اور میرے 2 بیٹے. ماشاء اللہ. ہاں جی. تو بچے میرے پشاور میں گرو اپ ہوئے. اچھا. اس کے بعد بالکل اس کے بعد انہوں نے جہاں پہ ہم اسٹیشنز پہ رہے, دین وی ریئلائز لاسٹ ایئر کہ ان کو اب سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. تو دے آر سیٹلڈ ان اسلام آباد. اچھا. ہاں جی. تو مگر انہوں نے جہاں جہاں پہ میں پوسٹڈ رہا تمام جگہوں پہ وہ آتے جاتے رہے. تو الحمدللہ آئی ایم اے میرڈ پرسن. تو ناؤ کوائٹ سیٹل ڈاؤن. پولیس آفیسر بھی رومانٹک ہو سکتا ہے بائی نیچر. تو ہر ایک انسان ہوتا ہے. کچھ لوگ ایکسپریسو ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. شاید پولیس والے زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دیئر جاب نیچر. اور یہاں پہ کے پی میں یا فار دیٹ میٹر کمپیریٹیولی جو ورکنگ کنڈیشن ہے دے آر ریلیکسڈ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. یہاں پہ جو ویلیوز ہیں, جو ورک ایتھکس ہے, وہ کمپیریٹیولی فار پولیس آفیسر از کوائٹ بیٹر اف یو کمپیئر. بھابھی اور بچے تو بہت کمپلینٹ کرتے ہوں گے آپ سے کہ بھائی ٹائم نہیں دیتے ہیں. بچے اب اس اسٹیج پہ ہیں شاید کہ وہ اپنی جگہ پہ خوش ہیں. میں اپنی جگہ پہ بچپن میں ہم ان کو ٹائم دیا, گھمایا پھرایا بھی ان کو کافی. تو آئی مس ہم اے لاٹ. ابھی چونکہ میری جو موجودہ اسائنمنٹ جو ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں زیادہ ٹائم پشاور میں گزاروں. تو بچے آتے ہیں آلٹرنیٹ ویکینڈس پہ. ویسے بھی لیجر ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ لیجر ٹائم ہوتا ہی نہیں اتنا. اگر کبھی مل جائے میوزک سن لیتا ہوں بس. ہاں ظاہری بات ہے, ریلیکس ہونے کے لیے بندہ, مطلب کوئی کھیل میل سے کوئی وہ نہیں ہو سکتا. کبھی ٹریڈ مل پہ رننگ شننگ کر لی, یہ علیحدہ بات ہے. اتنا ٹائم اگر مل گیا تو. اچھا, اب تھوڑا سا آتے ہیں محرم کی طرف, بیکاز بالکل سر پہ ہیں اور آلریڈی آپ لوگوں کی طرف سے تیاریاں بھی پوری ہیں. ذرا سے ہمیں بتائیے گا ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کیا کیا, بلکہ آپریشنز کیا ہو رہی ہیں, مطلب کیا تیاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی سیفٹی کے لیے؟ اچھا, محرم خاص طور پہ پشاور میں 3 جگہوں پہ بہت سینسٹیو ہوتا. اس میں ڈی آئی خان ہے, کوہاٹ ہے اور پشاور ہے. یس. پشاور کے ویلیو, محرم کی اپنی ایک ویلیو ہے, چونکہ یہ پروونشل کیپٹل ہے. یہاں پہ وائلنس کی ہسٹری بھی رہی ہے. تو اس لحاظ سے پورا سال پشاور پولیس جو ہے کوئی بھی اس طرح کا ہم کام نہیں کرتے جو کہ بال واسطہ یا بلا واسطہ
یہ جو عشرہ محرم کا ہے پہلا، اس کو کسی طریقے پہ اثر انداز اس کے اوپر ہو. بالکل صحیح ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. تو ایک حوالے سے پورا سال ہی ہم محرم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے تقریباً 15 دنوں سے ہم سیکیورٹی کی اور کوارڈینیشن میٹنگز ہماری جاری ہیں. اس میں تمام اہل تشیع کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پارٹیز ہیں ان کی، اہل سنت کے جو ہیں، جو امن کمیٹیز ہیں، اس کے بعد ٹریڈرز ہیں، بازار کے صدور ہیں، اور اس کے بعد جو سول آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم بیٹھے. ہم نے اپنا پروگرام ڈسکس کیا، ان کے جو تحفظات تھے وہ ہم نے دور کیے، اور جو ہمارا ڈپلائمنٹ پلان تھا ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا. تو کل ملا کے تقریباً 14,500 کے قریب لوگ ہیں جو کہ ہم ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کی وہ کمیٹی بیٹھے گی، کل انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ منڈے کو ہے یا سنڈے کو. اللہ خیریت کرے. لیکن انشاءاللہ جس طرح آپ نے تیاریاں کی ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں. جی گران قدرن کو کستاس پولیس حوالے سرا سے پختہ نہیں ستاسو د علاقے سے مسئلہ تاسو ایس ایس پی صاحب نے تپوس کولے شي. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. پروڈیوسر صاحب آواز ذرا اٹھا دے، ذرا تھوڑی سی اونچی کر دے. جی سو خبر کہتے کم زینا. وعلیکم زکی صاحب سب کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی ستاسو دعاګانې دی وایي کنه. میں سلامت جان زکی صاحب د ٹی وی آواز بند کړئ سلامت پلیز. جان خبرې کوم د خار باجوړ نه ریټائرډ ډیپټي کمشنر. جی جی ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر صاحب څنګه یې؟ تاسو سره چې کوم صاحب ناست دی د باجوړ جو وخت تیر کړی دی، ډېر نر سړی دی، ډېر بنرۍ سه وخت تیر کړی دی. ها ماشاءالله. نو موږ دا غواړو چې یاره دی لاړو دغه چې چېرته دې خدای هم کامیاب لري. خو دلته باجوړ ډېر زبردست وخت تیر کړی دی. نو چې تلو موږ لیدلی هم نه وو، نو بس دعاګانې هم ورسره دي انشاءالله. بس شکر دی چې اوس پې خبر ته رالو، نو مونږ خوش قسمت یو چې اوس دلته رالو دي. ډېره مننه جي ستاسو. اچھا یہ ایک ایونٹ اگر ہے یا کوئی فیسٹیول ہے یا کوئی ریلیجس اس طرح کا فیسٹیول ہے، جب بھی آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کے لوگ ایون عید کے دن بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے اسپیشلی جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو جب پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں سخت گرمی میں، مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے، یا فوج کے جوان کھڑے ہوتے ہیں یا ٹریفک کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، کہ یار ان کو مطلب ڈیفینیٹلی ہم اے سی سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنی سخت گرمی ہے، تو ان کو فوڈ یا اسپیشلی پانی پہنچانے کا سسٹم کیا ہوتا ہوگا، یہ تھوڑا بتا دیجیے. اچھا، یہ آپ نے بڑی ایک دکھتی رگ جو ہوتی ہے ہمارے محکمے کی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی، اس کے طرف ہمارا بات کی ہے. کم لوگ ویسے اس پہ بات کرتے ہیں، اچھی بات آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا. بدقسمتی سے اس پہ ہم بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. جہاں تک ہم اس کو لاجسٹیکلی ہم چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی. جب ہم باہر کی فورس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اس کو، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں بالکل بھی. مگر یہاں پہ ظاہری بات ہے اس کو خوراک نہیں ملے گی، یہاں پہ اس کو پانی نہیں ملے گا، شیلٹر اس کو نہیں ملے گی، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرتا ہے. مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم جس طرح بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں راؤنڈ دا کلاک، ان کی ڈیوٹی آورز کو تھوڑا ریلیکس کر دیتے ہیں. پانی کی جو پروویژن ہے وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ پانی کی پروویژن ایٹ لیسٹ ان کے پاس ہو. جہاں پہ سیکیورٹی کے ڈائنامکس پچھلے کچھ سالوں میں اس طرح کے رہے، تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ گھر سے اپنے لیے کھانا لے کے آئیں، اپنے ڈیوٹی پوائنٹ نہ چھوڑ کے جائیں. تو یہ پریکٹیکل ایشوز ہیں ہمارے لیے. مگر جب آپ پولیس فورس جوائن کرتے ہیں چاہے کسی بھی لیول پہ، تو آپ ایک ان ریٹن بانڈ سائن کرتے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے سیکریفائس کرنا ہے. آپ کی کوئی فیملی لائف نہیں ہے، بلکہ یہ پولیسنگ از آل اباؤٹ اے لائف اسٹائل. اس لیے آپ کسی کے ساتھ کمپلین کریں جی کہ بھائی میرے تو گھر میں شادی ہے کزن کی، میں وہاں پہ نہیں جا سکتا، یو کانٹ گو دیئر سمپلی نا، بیکاز یو آر اے پولیس آفیسر، یو ڈونٹ نیڈ ٹو لیو یور ڈیوٹی اسٹیشن. ایگزیکٹلی. تو یہ اس طرح کی کمپلشنز ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، دس از ورلڈ اوور. ارے کاشف بھائی ایک بات جو ہر جگہ پہ ہے، گڈ اینڈ ایول ایگزسٹ ایوری ویئر. کیسز ہیں یا ہوں گے، آپ کی نظر میں بھی ہوں گے. پولیس کے ادارے کے اندر اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آفیسر کرپٹ ہے یا کوئی پولیس والا کرپٹ ہے، تو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ اسے؟
یہ ایک بڑا روٹین کا پروسیس ہے پولیس کے اندر. سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے شاید کہ ادارے کے اندر اتنا جزا سزا کا میکنزم نہیں جی ہے. بالکل. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کا محکمہ، میں باقی محکموں کو بھی جانتا ہوں، 2-3 میں نے خود میں کام بھی میں نے کیا، شاید واحد محکمہ ہے جس میں سب سے زیادہ جزا و سزا ہوتی ہے، بڑی روٹین بیسس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم اس کو بہت زیادہ پراپوگیٹ اس طرح سچ نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پیورلی انکوائریز کنڈکٹ کرتا ہے. جو اچھا. ہاں جی بالکل. اس کو ہیڈ کرتا ہے ایک ڈی آئی جی، ایک گریڈ 20 کا آفیسر اس کو ہیڈ کرتا، اور وہ آفیسر جو ہی ڈائریکٹلی رپورٹس ٹو انسپیکٹر جنرل. تو اس میں شہری کمپلین کر سکتے ہیں، اس میں عدالت کی طرف سے ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، مختلف محکموں کی طرف سے کمپلینٹس آتی ہیں، پبلک کمپلینٹ کرتی ہے. سر کال لے لیں اگر آپ. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی سو خبر کې د کم زینا؟ زه حمزه خبرې کوم د لزاګ روډ نه. جی حمزه بھائی څه پرابلم دی؟ وای ایس ایس پی صاحب ناست دی. سر د باډي پورا حدود کې چې کم دا رنګ روډ راځي، دلته جی د شپې پولیس نو درېږي او ما نه هم د 2 ورځې مخکې چې کم دی نو یو موبایل پټ شوی دی، همدلته غلو رانه اخیستی دی او دلته ډېر زیات سنیچنګ کېږي. نو مالې د دې ایس پي صاحب که څه غم وکړي. دا رنګ روډ پهاړي پورې سره جی 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 خدا راته ووایي چې تاسو ایف آی آر کړی دی. جی ګرانو کتونکي یو ځل بیا تاسو وایي هرکلی تپوس شوی و جی او بیا ډیفینټلی دې نه به تپوس کوو چې د دې څه حل را پهاړي پوره علاقه ده. اول ته هغې وي چې ما نه سنیچنګ شوی دی، منځ کې ټیکنیکل څه پرابلم راغلو ځکه موږ نه تپوس هم نه کړی شو چې ایف آئی آر یې نه یې کړی، نو ایف آئی آر وکړه. کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں ابھی تو بالکل کلیئر کٹ پالیسی ہے ہماری، ہم بالکل اسٹریٹ اوے بالکل کوئی برکنگ نہیں کرائم کی ہو رہی. ان کو تھانے جانا چاہیے، رپورٹ کرنا چاہیے، ایف آئی آر ہوگی. اگر پھر ان کا کوئی گریونس ہے ہی کین کم ٹو می ٹمارو اینی ٹائم، میرے پاس آ جائیں وہ کل کسی ٹائم پہ بھی. اور ہم نے اس میں کافی زیادہ کارروائی کی ہے. اس میں تقریباً 150 کے قریب گینگز ہیں جو کہ ہم نے بسٹ کی ہیں، جو کہ اسٹریٹ کرائم میں تھے. 150 گینگز. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے سال اسی ٹائم پہ آپ دیکھ لیں اور موجودہ سال اسی ٹائم پہ، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. اچھا پولیس والوں کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے انہوں نے؟ پولیس والوں کو اسٹریٹ کرائم والوں نے جو اکیلا پولیس والا جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے بھی انہوں نے چھینے ہیں موبائل. بالکل ہوا، اس پہ مزاحمت بھی ہوئی، مزاحمت بھی ہوئی ہے. مزاحمت اس پہ اوپر ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا، میں یونیفارم چینج کروں یہ پہن کے میں پیدل چلنا شروع کر دوں، کسی کو تو نہیں پتا پولیس والا. تو پولیس والوں کے پاس تو وہ لوڈڈ پسٹل تھا، اس نے آگے سے ہٹ کیا، اس مزاحمت ہوئی اس کے اوپر. اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں. مگر یہ اس طرح کا بالکل کلچر ہے اسٹریٹ کرائم کا. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 150 کے قریب گینگز ہیں جو کہ ہم نے بسٹ کیے ہیں. کافی ساری چیزیں ہم نے ریکور کر کے، گاڑیاں، موٹر سائیکل. 150 گینگز ہیں آپ نے کہا گینگ، تو اس کا مطلب ہے ایک گینگ میں تقریباً کتنے لوگ؟ ایک گینگ میں 3 سے 8 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ اور ان کی کوئی آرگینک اس قسم کی کیمسٹری نہیں ہے جی کہ یہ کوئی جس طرح پرانے زمانے میں تھا کہ ایک گینگ صرف فلاں علاقے میں کام کرتا ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہیبر سے نکلتے ہیں اور رنگ روڈ کا چکر لگاتے ہیں، جہاں جہاں سے جو چیزیں ان کو ملتی ہے لے جاتے ہیں، واپس ہیبر میں انٹر ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں جی. کچھ لوگ چرسدہ سے آتے ہیں، کچھ نوشہرہ. اس طرح پشاور کے بیس جو گینگز ہیں وہ نوشہرہ جاتے ہیں، چرسدہ جاتے ہیں، وہاں پہ وارداتیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کال لیتے جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کې د کم زینا؟ زه جی عباس شاه خبره کوم ناصرپور نه جی. ناصرپور نه. ښه څه ویل غواړې؟ ویل دا غواړم چې اکثر داسې چې دی خوا د ښاریې نه موږ تګ راتګ کېږي، نو دې سایډونو ته پولیس والا ډېر کم ښکاري که نه. رستني ورځو کې هم دا ناصرپور ټیشن لاره ده، نو یو هلک باندې تماشه کېغوست، هغې نه موبایل یې واغوستو که نه. نو داسې ډېر وارداتونه کېږي. افتخار صاحب یو امیر صاحب ایس ایچ او راغلی و دلته، نو هغې خو ډېر ماشاءالله چې دی نو معاملات سیټ کړي، خو بیا د هغې تبادله وشوه هغه ټایم سره. ٹھیک شو. زه ایس ایس پی صاحب نے تپوس کو ډېره مننه جی. ناصرپورہ کا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی سنیچنگ ہوتی ہے، پولیس والوں کا گشت نہیں ہوتا. یو خبر تاسو ته وکړم چې زموږ د پولیس تعداد چې کم دی که نه، هغه ډېر زیات کم دی. دا خبر ذهن کې وساتئ. نو ہر ځای کې پولیس موجودگی ناممکن ہے. صفا خبر ہے. کیا ہو سکتا ہے پھر؟
जिस तरह मैंने बात की पहले सेफ सिटी के मॉडल की बात हमने की ना जी, तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही है। बजाय आप हर घर के बाहर, हर गली के नुक्कड़ पे पुलिस वाला खड़े करेंगे, वो आपका जो कैमरा वो एज ए पुलिसमैन काम करता है। बिल्कुल, वो सारा दिन विजिलेंट रहता है, वो देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी तो वो फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी भी आपके पास आ गई कि एग्जैक्टली कौन बंदा है, इस गली में कितनी मूवमेंट इसकी होती है, उस फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे आप बता सकते हैं ये लोकल रेजिडेंट है, ये बाहर का आने वाला है। तो अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ही इसका वाहिद हल है। पेशावर की पेरीफ्रीज के अंदर, सबर्ब्स में, रिंग रोड के अंदर जितनी भी क्राइम की डायनामिक्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है, और हम कोशिश करते हैं कि हॉट स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे क्राइम रूटीन में होता है, वहाँ पे हम पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं, वहाँ पे हम रूटीन में नाकाबंदियाँ करवाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये गैंग्स आते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर निकलते हैं, तो हम नाकाबंदियाँ करवाते हैं। और उसके बाद जो मोटरसाइकिल्स है, मोस्टली ये अनरजिस्टर्ड होते हैं या चोरी होते हैं, जिनकी बड़ी वारदातें की तादाद आपने देखी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द फ्यूल। फ्यूल भी है, मोटरसाइकिल किस्तों पे मिलता है, इसमें बहुत सारी कंपनीज कंपटीशन में आ गई हैं। एग्जैक्टली 40, 50, 60 हज़ार का मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है, तो लोग वो कलेक्टिवली ट्रैवल करते हैं, तो दैट कम्स इन चीपर मनी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, सो खबर करते कम जीना जी शेर मोहम्मद खबर कुम तालाश कुछ गिरना शेर मोहम्मद सिविल गवाड़ी तासु। मैं सर जी से पूछना चाहता हूँ, ये बाजोड़ में रह चुका है, बाजोड़ में परसों दिन बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। बिल्कुल, और उसमें सेनेटर साहब के दूसरे साथियों के साथ शहीद हुए हैं 3 आदमी जी। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि बाजोड़ में आपके तजर्बे की वजह से वहाँ पर अमन कैसे कायम हो सकता है, और इस विषय में बाजोड़ में क्या करना चाहिए कि वहाँ पर अमन कायम हो सके, और मिलिट्री ऑपरेशन के बगैर कोई दूसरा तजुर्बा है कि नहीं है, इतना पूछना चाहता हूँ। ओके जी। सबसे पहले तो इन्होंने सेनेटर साहब का जिक्र किया। सेनेटर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेहरबान थे, बल्कि शहीद हैं वो, बिल्कुल शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। उनके साथ जो उनके साथी थे, बाकी दोस्त थे जो शहीद हुए, वो भी हमारे साथ मिलते रहते थे। नजरदीन और इसके बाद मलिक इरफान। मलिक इरफान इनफैक्ट पुलिस का एम्प्लॉई था, जो कज़न था उनके साथ वो शहीद हुआ। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बाजोड़ के जो बड़े वाक़यात हुए उस पर एक वाक़या। बाजोड़ की अपनी एक जोग्राफिकल हैसियत है, बाजोड़ के लोगों की अपनी एक रेजिलियंस है कि उनकी अपनी हिस्ट्री है। और बाजोड़ के जो मसले मसाइल हैं, ये इसको आप कनेक्ट करेंगे अफ़गान जिहाद के साथ, तो तब आपको पूरे पर्सपेक्टिव की समझ आएगी। ट्रू। बाजोड़ के लोगों को मैंने बड़ा मेहनती पाया। बाजोड़ के लोगों को मैंने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की, उनकी अंडरस्टैंडिंग है सराउंडिंग्स की, वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इवन सेटल डिस्ट्रिक्ट्स। बड़े मेहनती लोग हैं, पाकिस्तान में जगह जगह पे वो काम करते हैं। और उन लोगों की ये जो पोजीशन है, जो उनकी ये हसरत है कि उनके इलाके में, उनके आबाई गांव में, उनके आबाई शहर में अमन कायम हो, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उसके लिए वहाँ पे फ्रंटियर कोर है जो कि काम कर रही है, पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स वहाँ पे कायम है, पुलिस फोर्स के अपने प्रोफेशनल इश्यूज हैं, सिटी वहाँ पे काम कर रही है, उसके अपने प्रोफेशनल इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में पुलिस फोर्स को मजीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पुलिस फोर्स को हर उस किस्म की दर्जा बंदी से, हर किस्म की ग्रोह बंदी से निकलना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए, एज ए यूनिट काम करना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे। ठीक है। हेलो, अस्सलाम।